پاکستان تحریک انصاف کے خلاف وہ فیصلہ جس کی وجہ سے بطور جماعت پی ٹی آئی کو گزشتہ الیکشن سے آؤٹ کیا گیا تھا، جس کو بلے کے نشان کے کیس سے یاد کیا جاتا ہے، اس فیصلے پر نظر ثانی جو ہے وہ اب سماعت اس کی مقرر ہو گئی ہے، اور ظاہری بات ہے جب نظر ثانی جو ہوتی ہے وہ وہی ججز یا وہی بنچ نے کرنی ہوتی ہے جس نے فیصلہ دیا ہوتا ہے، تو اس میں اکثر جو ہے وہ نظر ثانی میں یہ ہوتا ہے کہ فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں جو ہے وہ اس نظر ثانی کو، اگرچہ میں کہتا ہوں کہ نظر ثانی ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ اس کو تھوڑا بہت خاص بنائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کو اس کیس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی طور پر ہے جو آؤٹریج ہے وہ اس فیصلے کے نتیجے میں آیا، اور ان کی اپنی جو کریڈیبلٹی تھی اور ان کی اپنی شخصیت پہ یہ جو ہے یہ فیصلہ ان کو بہت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے متاثر کیا۔ تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ پاپولر جو ہے وہ ڈیسیشنز دیتے ہیں۔ اس نظر ثانی میں میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب وہ کچھ اگر مگر اور کچھ ایکسپلینیشن کے ساتھ اپنے آپ کو فیس سیونگ دینے کی کوشش کریں گے، اور اس سے تاثر یہ جائے گا کہ گویا انہوں نے کوئی ریلیف دے دیا، باغیوں نظر میں کوئی ریلیف دے دیا تحریک انصاف کو۔ یہ سارا کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب تحریک انصاف کی جانب سے ان پر مسلسل عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، اور جو انہوں نے 63A میں فیصلہ دیا تھا اس میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح انسان جاتے جاتے اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو کہیں میں مجھے یہ وائبز آ رہی ہیں کہ اس نظر ثانی میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اپنے کیریئر پہ جو لگے سٹینز ہیں وہ ان کو کہیں پہ ڈل کرنے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ایک تاثر ان پہ ہے۔ اور جب وہ عام ایک جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، اس وقت بھی ان کو منع کیا گیا تھا اس وقت کہ چیف جسٹس کی جانب سے، کہ ان کو لگتا تھا کہ وہ ایک پارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ جو اپروچ رکھتے ہیں وہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ اب وہ اس پرسپشن کو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، میرا اپنا یہ خیال ہے۔ اور جو عدالت کی بات ہو رہی ہے، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ چھٹی والے دنوں میں وہ ہمیشہ کے لیے چھٹی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور آج وہ چھٹی والے دن جو ہے وہ عدالت آئے، اور انہوں نے ایک ایسا مختصر سماعت کے بعد فیصلہ دیا، اور اس فیصلے میں جب ریٹن آرڈر آ گیا تو اس میں یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں شہریوں کو، اور کرنٹ سچویشن ہے اس میں شہر کو یا غمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ احتجاج اب نہیں ہوگا۔ یہ چیز اس وقت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ ہوگا کہ احتجاج نہیں ہوگا۔ SCO سمٹ ہو اس کے بعد اگر پی ٹی آئی والے احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پراپر جو ہے وہ انتظامیہ سے اجازت لے۔ اور اس جو انہوں نے چھٹی والے دن ایک قسم کا احسان عظیم کیا یہ اسلام آباد کے شہریوں پر اور تاجروں پر، اور یہ کیس جو انہوں نے سنا، تو اب یہ والا جو فیصلہ ہے، کبھی کبھی جب آپ کی سی وی بن رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایک کورس، کوئی ایک سیمینار، کچھ ایک جو ہے وہ آپ کی سکل جو ہے نا وہ آپ کی سی وی کو 4 چاند لگاتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ آج کا جو یہ جو انہوں نے ریسکیو کیا ہے جو جس انداز میں، تو کہیں نہ کہیں وہ اب آگے جو ان کی سپریم کورٹ میں جو جانے کے لیے خلل تھے، اس حوالے سے وہ دل جو ہے وہ اب ان کے لیے نرم ہو جائیں گے۔